السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا ہوگا کہ میں نے ایک کلاس دیا تھا جس کا ٹاپک تھا گھر کی اصلاح، ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں۔ یہ اسی ٹاپک کا دوسرا پارٹس ہے، اس کا بھی وہی موضوع ہے کہ ہم گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ بتایا تھا کہ گھر کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، گھر میں جب داخل ہوں تو اللہ رب العالمین کا نام لیں اور سلام کریں۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ گھر کی اصلاح کے لیے ایک اہم عمل یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے جب ہمارے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارا گھر پاک و صاف رہے گا، شیطان سے بچا ہوا رہے گا۔ جب ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی تو شیطان ہمارے گھر سے بھاگ جائے گا۔ جب ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی تو قرآن کی تلاوت سے اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ جب ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ تو لہٰذا ضرور یہ ہے اپنے گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو کیا ہے، اسلامی ماحول بنائیں۔ ایسے ہی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آپ کے گھر میں جو ہیں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، کبھی یہاں سے آواز آ رہی ہے، کبھی وہاں سے آواز آ رہی ہے، جب آپ کو ایسا لگنے لگے اور آپ کو بات بات میں ایسا ہو کہ گھر میں جھگڑا زیادہ ہونے لگا ہے، کبھی جھگڑا میاں بیوی کے اندر، کبھی کسی اور کے اندر جھگڑا بات بات میں ہونے لگا ہے، تب یاد رکھیں، تب یہ جان لیں کہ اس گھر کے اندر شیطان کا راج ہے، اس گھر کے اندر شیطان نے آ کر کے بسیرا کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی قرآن کی تلاوت اس گھر کے اندر نہ کی، ہم نے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول نہ بنایا، تو شیطان نے کیا کیا، اس کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے گھر میں رہنے کی جگہ بنا لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں شیطان کو بھگانے کے لیے وہ عمل کریں جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ تَقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے جب سورہ بقرہ کی تلاوت کو سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں بات بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں بات بات پر ٹینشن ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے گھر میں یہاں وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، تب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ خود بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کروائیں۔ انشاءاللہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو عمل ہے، نبی نے بتایا ہے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں اگر شیطان ہے تو آپ کے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا، مامون ہو جائے گا۔ ایسے ہی نبی نے فرمایا ایک اور جگہ، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے رہا کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں پر نہیں آ سکتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کے لیے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہے جس سے بچے ڈر رہے ہیں، یہاں وہاں سے آواز آ رہی ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے، سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ایسے ہی اپنے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو شیطان کی آواز سے پاک رکھا جائے۔
اپنے گھر کے ماحول کو شیطان کی آواز سے پاک رکھا جائے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اہل علم نے کیا کہا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد گانا ہے۔ یہ جو گانا ہم سنتے ہیں آج کل ہمارے بچے جو گانا سنتے رہتے ہیں، یہ شیطان کی آواز اس کو کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو یعنی سلک کو، شراب کو، گانے کو اور شرم و حیا کو، یہ ان تمام چیزوں کو وہ حلال سمجھیں گے۔ یعنی نبی نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ میری امت میں لوگ شراب پینے والے بھی ہوں گے، زنا کرنے والے بھی ہوں گے، گانا سننے والے بھی ہوں گے، لیکن یہ سارا کبیرہ گناہ جو ہے نا، ان کے نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کو حلال سمجھیں گے کہ گانا تو سن سکتے ہیں، اس میں سننے میں کیا ہے، شراب تو پی سکتے ہیں، اس کو پینے میں کیا ہے، لوگ ایسا شمار کریں گے۔ برادران اسلام، جس گھر کے اندر شیطان کی آواز آئے گی، جس گھر کے اندر گانے کا اہتمام ہوگا، وہ گانا چاہے ٹیپ ریکارڈ میں چلایا جائے، وہ گانا چاہے موبائل میں چلایا جائے، اگر ایسا معاملہ ہمارے گھر کے اندر ہے تو پھر یاد رکھیں اس گھر کا ماحول بھی اس گھر کے اندر شیطان کا بسیرا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یزید بن ولید فرماتے ہیں کہ لوگوں گانا سننے سے بچو، کیونکہ گانا سننا شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے، شہوت کو بڑھاتا ہے، اور یہ گانا سننا انسان پر ویسے اثر کرتا ہے جیسے کہ نشہ آور چیز اثر کرتی ہے۔ ایک انسان جو نشہ کرتا ہے اس کو لت جب لگتی ہے تو چھوڑتا نہیں، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ نشے کو چھڑا دے، چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ سیم ایسے جب انسان گانا سننے لگتا ہے نا، جب اس کی لت اس کو لگ جاتی ہے، پھر وہ بہت کوشش کرتا ہے، اس کو چھڑا نہیں پاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں جب ان سے گانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا گانا سننا یہ فاسقوں اور فاجروں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ فاسقوں اور فاجروں کا کام ہے۔ امام شافعی سے سوال کیا گیا گانا سننے کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ گانا ایک ناجائز عمل ہے، ایک ناجائز فعل ہے، اور گانا سننے والے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو انسان گانا سنتا ہے، اگر انسان کبھی وہ گواہی دینا چاہے تو اس کی گواہی کو بھی کیا ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہے گانا سننے سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، گانے کی حرمت آپ پر واضح ہو گئی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ گانا یہ شیطان کی آواز ہے۔ گانا کیا ہے؟ یہ شیطان کی آواز ہے، اور جب شیطان کسی گھر میں آواز دیتا ہے تو شیطان کا لشکر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پر گانے کی آواز آئے گی، جس گھر کے ماحول میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، تو پھر شیطان وہاں پر آ کر کے بس جائے گا۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس گھر میں فساد پیدا ہوگا، اس گھر میں فساد پیدا ہوگا، اس گھر میں رہنے والوں کا دل سخت ہو جائے گا۔ ان کو کتنا بھی سمجھائیں، ان کو کتنا بھی اسلام کی طرف دعوت دیں، ان کو کتنا بھی دین کی طرف دعوت دیں، ان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو سخت کر دیا ہے۔ جب گانا سننے والوں کا جس گھر کے ماحول میں گانا عام ہو جائے گا، اس گھر کے لوگوں کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض و حسد عام ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ جس گھر میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، پھر وہاں پر شیاطین اپنا مسکن بنا لیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ گانا سننا ایک حرام کام ہے، ایک حرام عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے صحابہ نے، اللہ رب العالمین نے، تمام کے تمام لوگوں نے گانا سننے کو ایک حرام عمل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔